یعنی سارا سال ایسا یہ عظیم مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارا سال اس کا انتظار فرماتے، سارا سال اس کی جستجو فرماتے. ان کو پتا تھا کہ اس کی قدر کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ سمجھتے تھے. کبھی بھی غفلت نہیں برتتے تھے کسی معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کی تربیت فرمائی تھی شاندار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو جمع فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مبارک مہینے کے لیے تیاری فرمانا اور اس کی تلقین فرمانا شروع فرما دیں. ابھی اللہ مفتی صاحب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان خطبہ اس کا کچھ حصہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جمع فرما کر اس مہینے کی طرف توجہ دلواتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یہ رمضان مبارک سے پہلے تھا. رمضان مبارک سے پہلے یعنی رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرمائے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم. ماتے اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے نیک بندو، اے اللہ کے غلاموں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم فرمایا. یہاں پر استاد محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ مفتی و حافظ خلیل احمد یوسفی زیدہ مجدہ، آپ نے یہاں پر ایک مرتبہ تقریر فرمائی تو عظیم کے جو معنی ہیں وہ بیان فرمائے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے. میرے دل میں جستجو تھی کہ یار استاد جی نے بڑی محنت فرمائی ہے اور جہاں جہاں پر یہ عظیم کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہیں آیات. یہ بڑا کام ہے کہ ایک آیت جہاں پر عظیم کا لفظ آیا ہے اس کو تلاش کرنا اور پھر اس کو موضوع کے مطابق بیان کرنا اور اس کو مینشن کرنا. تو میری خواہش تھی کہ یار مجھے بھی وہ بنا بنایا مل جائے تو میرا بھی کام بن جائے، لیکن استاد جی سے میں نہیں عرض کر سکا. میری نظر پڑی ہے کہ قبلہ اعظم سرکار رحمہ کی کتاب پر رمضان مبارک کے فضائل و مسائل خطبہ استقبال رمضان، اس پر نظر پڑی. اس کے شروع ہی جہاں پر یہ خطبہ استقبال رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درج فرمایا گیا ہے، اس کے اگلے ہی صفحہ نمبر 15 کے اوپر لکھا ہے شہر عظیم، عظیم مہینہ. اور پھر اس عظیم کے اوپر جو تقریر فرمائی ہے آپ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے عظیم ہیرے عطا فرمائے. اس کتاب قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر عظیم کا لفظ آیا ہے اس کے حوالوں کے ساتھ اس کتاب کے اندر 90 آیات ذکر فرمائی گئی کہ جہاں پر عظیم کا لفظ آیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو عظیم فرما رہے ہیں. عظیم ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید سے 90 جگہوں کے اوپر سے یہ عظیم والا لفظ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی کرم نوازی فرمائی ہم پر کہ ہمیں کن کا ساتھ دیا ہے. سارے کہیں گے الحمدللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر العظیم، یہ عظیم مہینہ ہے. اس میں پہلی ایک آیت جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 129 ہے، آخری آیت. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا
جہاں پر ذکر ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس کے بعد والی آیت میں آخری جملہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ رب ہے. کیسا وہ رب ہے؟ فرمایا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. فرمایا وہ عظیم عرش کا رب ہے، عظیم عرش کا. اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق جلوے فرماتا ہے. وہ جو وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت نے فرمایا آیت کرسی کے اندر کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے. وسیع وسع کرسیہ السماوات والارض، زمینوں سے آسمانوں سے اس کی کرسی وسیع ہے. اور اس کی کرسی کتنی وسیع ہے صرف مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کروں گا. مثال کے طور پر یہ سامنے ہمارے دیوار ہے، صرف سمجھانے کے لیے یہ سامنے دیوار ہے. اس دیوار کے اوپر ہمیں یہ ایک بورڈ لگا نظر آ رہا ہے. اس بورڈ کی اس دیوار کے اوپر ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ جو مقام اس بورڈ کا نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی کرسی عرش کے آگے اس طرح ہے. اور جس کی کرسی اتنی وسیع ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، کہ سب آسمانوں اور سب زمینوں سے وسیع ہے اس کی کرسی. تو وہ رب جو وہ عرش کا مالک ہے، وہ عرش جس کو وہ عظیم کہہ رہا ہے، اس عرش کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کا عرش بھی عظیم ہے. اور فرمایا اے ایمان والو، یہ جو تم پر مہینہ آ رہا ہے یہ بھی عظیم ہے. کتنا عظیم ہے؟ فرمایا شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں 1000 مہینوں سے افضل ایک رات اللہ رب العزت نے رکھی ہے. فرمایا اس کے روزوں کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا اور اس کے قیام کو اللہ رب العزت نے نفل بنایا. رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے جن چیزوں کی ہم نے تیاری کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت سے واقف ہو جائیں، ہم آگاہ ہو جائیں، غفلت کے ساتھ یہ مہینہ نہ گزر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، اور پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے نفلی. تو میں ساری زندگی کے اس کے یہ نفلی روزے، وہ جو ایک فرض والا روزہ اس نے چھوڑا ہے اس کے فرض کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقام جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ، یہی مثال نماز کی ہے کہ اگر فرض بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اور نفل پڑھتا رہے تو نفل ساری زندگی کے پھر اس ایک فرض کے مقام اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح یہ روزے، اسی طرح زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتا رہے لیکن فرض زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس میں غفلت کرے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پریشانی کا سامنا کرے. ہم یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ عظیم مہینہ دیا ہے تو اس میں کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ. اور جب ہم روزہ رکھ لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، مجھے خواب کے اندر 2 بندے آئے، انہوں نے مجھے بیدار کیا اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے ایک جگہ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا کہ ایک پہاڑی آئی، ان 2 بندوں کے ساتھ میں پہاڑی کے اوپر گیا. جب پہاڑی کے اوپر چڑھا تو پہاڑی کے اس پر ایک عجیب منظر میں نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے مجھے ایسے بندے دکھائے کہ جن کو سخت ترین عذاب ہو رہا ہے. اس طرح عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ ان کو الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے اور یہاں سے لے کر پیچھے گدی تک ان کی باچھیں یہاں تک پھٹی ہوئی اور کٹی ہوئی اور الٹا ان کو لٹکائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بندے کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندے ہیں کہ جو روزہ رکھتے تھے لیکن روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت نہیں کرتے تھے، روزے کو توڑتے تھے. اللہ رب العزت نے دین اسلام کا فہم عطا فرمائے.